مطلب عقیدہ فاطمہ بھی یہ تھا کہ میرے ابو جانتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا۔ اگر ہم علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بدعتی مولوی کے عقیدے پر ہم ہیں۔ اگر ہم علم غیب کا عقیدہ رکھتے تو حسین کی امی کے عقیدے پر ہم ہیں۔ ابا جان جنت میں کون جائے گا سب سے پہلے؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ تیرے بابا کے سوا۔ تھکنے والوں کا انداز نہیں ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ پھر سیدہ نے دوسرا سوال کیا عورتوں میں کون جائے گا؟ عورتوں میں کون جائے گا؟ وہ سرکار نے فرمایا وہ عمران کی بیٹی عیسیٰ کی امی مریم عورتوں میں سب سے پہلے جائے گی۔ بی بی زہرا پاک کے چہرے پر کچھ آثار ظاہر ہوئے۔ سرکار نے پوچھا فاطمہ کھلا چہرہ اترتا کیوں ہے؟ تو عرض کیا بابا جب آپ نے کہا کہ سب سے پہلے جنت میں آپ جائیں گے تو میں نے اس نیت سے پوچھا تھا کہ مردوں میں تو آپ جائیں گے عورتوں میں کون جائے گا؟ اس نیت سے کہ آپ شاید میرا نام لیں گے لیکن میرا نام نہیں لیا، آپ نے مریم کا نام لیا۔ حضور نے مسکرا کے کہا ہوگا وہی جو میں نے کہا ہے لیکن بس طریقہ یہ ہوگا کہ جس سواری پر تو فاطمہ بیٹھے گی اس کی نکیل پکڑ کر مریم آگے آگے خادمہ بن کر اور تو مخدومہ بن کر جا رہی ہو۔ خاتون جنت، عظمت خاتون جنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سنت، شیر سنیت۔ جس کی خادمہ کی فضیلت قرآن 3 سورتوں میں بیان کرتا ہے۔ جب خادمہ مریم کی شان یہ ہے تو مخدومہ حسین کی امی فاطمہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر امی ایسی ابا ایسے بھی، بھائی بڑا کیسا بے مثال۔ کسی کو سید مولانا نے کہا ہے، کسی کو سید فقہا نے کہا ہے، کسی کو سید علماء نے کہا، کسی کو سید صحابہ نے کہا ہے۔ حسین کا بھائی وہ سید ہے جس کو رسول اللہ نے سید کہا، گود میں بٹھا کر کہا بھئی جس نے بھی کہا سب سید ہے۔ آپ کوئی دوسرا مسئلہ میرے پیچھے مت کھڑا کر دیجئے گا، ہاں لیکن رسول اللہ نے جسے سید کہا یہ میرا بیٹا سید ہے۔ کیا کہا یہ میرا بیٹا؟ جس کو سید حضور کہیں وہ حسین کے بھائی ہیں، جس کو سید حضور کہیں وہ حسین کے بھائی ہیں۔ اب ایک بات کہوں آپ کو، یہ حسن کون ہے؟ یہ حسن توجہ آپ کی معلوم کرنا چاہتے ہیں کون ہے؟ ہاں اب ذرا سنیں، ایک ذات ہے جس کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوتے ہیں، ایک ذات ہے جو لوح محفوظ کی تقدیر کو 4 سال کی عمر میں یوں مٹا کر یوں لکھتا ہے، یوں مٹا کر یوں لکھتا ہے۔ اور اہل سنت کا امام اس کے بارے میں 108 علوم و فنون کا ماہر یوں کہتا ہے میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ اللہ اکبر۔ اقبال ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب ذرا سنتے جائیں مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ اکبر۔ نام لے لوں تاکہ لوگ آزمائش میں نہ رہیں۔ وہ عبد القادر جیلانی جسے ہم سنی غوث العظم کہتے ہیں، مردوں کو زندہ کرے غوث پاک، تقدیر کو مٹا کر لکھے غوث پاک۔ اللہ رب العزت کے متعلق غوث پاک یوں کہیں کہ اللہ مجھے قسمیں دے کر کہتا ہے عبد القادر کھا لے تو میں کھاتا ہوں، عبد القادر پی لے
دے تو میں پیتا ہوں. اہل سنت کا امام کہتا ہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اللہ اکبر. جو تقدیر بدل دے غوث پاک, جو مردوں کو زندہ کرے غوث پاک, جس کو اللہ قسمیں دے دے کر کھلائے وہ غوث پاک, جو اللہ اکبر نوح علیہ السلام کے بیٹے کے دور کی قبر کے مردے کو زندہ کر دے وہ غوث پاک, جس کے ہاتھ پر اللہ اکبر ہزاروں کافر ایمان لائے وہ غوث پاک, جو دلوں کو زندہ کر دے وہ غوث پاک, پوری دنیا مصیبت میں جس کا نام لے وہ غوث پاک. وہ غوث پاک کہتے ہیں کہ مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا, توجہ, مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا, کسی کو مجھ پہ قیاس نہیں کرنا. انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر عبد القادر آیا ہے. کہتے کوئی میری طرح نہیں, کوئی میری طرح نہیں, میں کسی کی طرح نہیں, میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں. اب زیادہ نہیں پڑھتا, زیادہ نہیں کہتا ورنہ عنوان طویل ہو جائے گا. اب میں نے میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا یا غوث پاک ذرا یہ بھی بتا دے کہ قسمیں دے دے کے کھلایا جاتا ہے اور پھر معراج پر پیدائش سے صدیوں پہلے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شب معراج اپنا کندھا پیش کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے اور نبیوں کا امام آپ کے کندھے پہ قدم رکھ کر لامکہ کی طرف جاتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر آقا پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے, تو جواب ملتا ہے کہ محبوب یہ وہ ہے جو مرتبہ تجھے نبیوں میں دیا, یہ مرتبہ اس کو ولیوں میں عطا فرمایا. اللہ اکبر. یہ ہے غوث پاک کی شان. میں نے پوچھا میرے مرشد تم بڑے شان والے ہو, ذرا یہ تو بتاؤ یہ مرتبے ملے کیسے؟ کیا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے سے یہ مرتبے ملے, یا جنگلوں میں مجاہدات کرنے سے یہ مرتبے ملے؟ یہ مرتبے ملے کیوں؟ تو غوث پاک کہتے سنو, یہ مرتبے جتنے مجھے ملے ہیں جس کو دیکھ کر دنیا تنگ ہے, غریب نواز جیسا کہنے لگا یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب اولا حیرات جلالت حیرات جلالت حیرات جلالت ارض و سما, جس کے مرتبے کو دیکھ کے زمین و آسمان حیران ہے اسے عبد القادر جیلانی کہتے. میں نے کہا مرتبے ملے کیسے؟ تو جواب دیتے ہیں انا الحسنی. الحسنی والمخدا مقامی, یہ جو بلند مرتبے ملے ہیں اس لیے ملے کہ میں حسن کا بیٹا ہوں. حسن کا بیٹا ہونے پر اتنا ملتا ہے تو حسن کو کیا مرتبے ملے. یہ ہے حسین پاک کے بھائی. اب آئیے نا ذرا پھر امام حسین کل کربلا میں آنا ہے نا, بس اینڈ. امام حسین کون حسین؟ اب پڑھوں کون حسین؟ سایہ مصطفیٰ حسین. او اس پہ تو مناظرے ہوئے, یہ کون سا نیا مسئلہ لائے؟ نبی کا سایہ زمین پہ نہیں تھا لیکن سایہ تھا, زمین پہ نہیں تھا مگر سایہ تھا. جس نے سایہ نہیں تھا پہ پورا رسالہ لکھا, اسی کی بات کہنے لگا. اپنی طرف سے کہتا تو شاید قیامت صغریٰ ہو نہ جائے, ان کی طرف سے کہتا. کیا کہا میرے امام نے؟ قربان جب ہم اہل بیت کی شان اور نبی کی شان اور صحابہ کی شان اعلیٰ حضرت کے یہاں پڑھتے ہیں نا تو اعلیٰ حضرت میں قربان ہونے کو دل چاہتا. لوگ کہتے کیا اعلیٰ حضرت لگائے رہتے ہو. ہم کہتے ذرا کسی نے گزشتہ صدی میں ان کی طرح کہا ہو تو بتاؤ, ان کی طرح کہا ہو تو بتاؤ. ہم علاقے خطے قبیلے نہیں دیکھتے, نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. پتہ ہے اعلیٰ حضرت مولا علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہدایت بخشش میں کہتے ہیں کہ جب چراغ کی طرف کوئی باد مخالف چلتی ہے
اس وقت میرے ذہن میں وہ شعر نہیں آ رہا ہے، لیکن بہرحال اس کا مفہوم پیش کروں، مخالف چلتی ہے تو بجھتا ہوا چراغ جیسے یا علی کہتا ہے، اس کا مطلب انسان ہی نہیں کہتے، بجھتے ہوئے چراغ بھی کہتے، وہ یا علی کہتا ہے تو وہ بعد مخالف ٹکرا کر اس سے اسی طرف گزر جاتے ہیں، یعنی علی کہنے والے چراغ کو بھی بجھایا نہیں جا سکتا، جو چراغ علی کہہ دے یہ ان کا تخیل ہے، ان کا اپنا انداز ہے۔ تو عرض کر رہا تھا سایہ نبی کا زمین پہ نہیں لیکن سایہ تھا، اب وہ خود ہی کہتے ہیں جس نے سائے کی نفی میں پورا رسالہ لکھا، کہتے ہیں سایہ معدوم نہ تھا، سایہ معدوم نہ تھا، سایہ رسول الثقلین، معدوم یعنی سائے کی نفی نہیں ہے کہ ان کا سایہ نہیں تھا، ایسی بات نہیں ہے، معدوم نہ تھا یعنی عدم پر نہیں تھا، سایہ رسول شاہ ثقلین۔ پھر کہتے ہیں وہ معدوم نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ کہتے ہیں اس نور کی تمثیل تھے، اس نور کی جلوگاہ تھے ذات حسنین، معدوم نہیں تھا سایہ، لیکن اس سائے کا کی جو جلوگاہ تھی وہ حسنین کی ذات تھی، تمثیل نے اس کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن اور آدھے سے حسین، اور پھر ایک مقام پہ کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حسین پاک کون؟ جس کا منہ حضور چوسے۔ حسین پاک کون؟ جس کو گھٹی لعاب چٹا کر صرف نہیں، شہد چٹا کر نہیں، بلکہ اپنی زبان منہ میں دے کر، حضور نے منہ میں دیا زبان، جس کے کان میں حضور خود اذان کہیں، جس کے کان میں حضور خود اذان کہیں، جس کو کہیں میرا بیٹا، جس کو کہے جنتی جوانوں کا سردار، اللہ اکبر، یہ مولا حسین پاک کی فضیلت۔ لیکن بس اینڈ کر رہا ہوں، توجہ، حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کی تشریح تفسیر آپ سنتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حسین و سبت من الاسباط، کہ حسین میرے بیٹوں میں، اب اس پر توجہ، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے ایک عاشق رسول یہ کہتا ہے کہ بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، مطلب کیا کہ سارے بیٹے نبی کے، توجہ، حسین بے مثال، ماں ایسی ہے، بابا ایسے، بھائی ایسے، اب یہ کیسے؟ سارے بیٹے، ان بیٹوں کی جو سب کی فضیلت ہے، سب کی فضیلت کیا؟ زین العابدین نبی کے بیٹے، محمد باقر نبی کے بیٹے، جعفر صادق نبی کے بیٹے، علی رضا نبی کے بیٹے، موسیٰ کاظم نبی کے بیٹے، علی رضا نبی کے بیٹے، تقی نبی کے بیٹے، نقی نبی کے بیٹے، حسن عسکری نبی کے بیٹے، وارث دیوا نبی کا بیٹا، شاہ برکت اللہ نبی کا بیٹا، مخدوم سمنہ نبی کا بیٹا، غوث العظم دستگیر نبی کا بیٹا، غریب نواز نبی کے بیٹے، امام مہدی نبی کے بیٹے، حسین و سبتم من الاسباط، جو میرے سب بیٹے ہیں نا، سب، زین العابدین سے لے کے مہدی تک، کیا شانیں سب کی، کیا شانیں؟ کوئی حسن میں یکتا، علی رضا اتنے خوبصورت تھے امام کہ چہرے پہ نقاب ڈال کر چلتے تھے۔ موسیٰ کاظم کا اختیار یہ تھا، بادشاہ کے دربار میں گئے،
تو دربار میں جانے کے بعد بادشاہ وقت نے منہ چڑھایا اور کہا کہ تو موسیٰ بھی اور کاظم بھی ہے۔ موسیٰ تو وہ تھا کہ جو زمین پہ عصا رکھتا تھا تو اژدہا بن جاتا تھا، تو موسیٰ کیسے؟ امام موسیٰ کاظم نے کہا میں نبی نہیں، نبی کا غلام ہوں، لیکن تیرے دربار میں یہ جو تصویر ہے نا، تصویر شیر کی، اگر کہہ دوں کہ آ جا، اگر کہہ دوں آ جا، کہہ دوں کہاں نہیں، کہہ دوں آ جا، اتنا سننا تھا، وہ تصویر حقیقت میں کود گئی اور بادشاہ اپنے ہی تخت پہ پیچھے ہٹا، مسکرا کر حسین کے بیٹے نے کہا بلایا نہیں تھا، آیا کیوں؟ تو پھر تصویر میں تبدیل ہو گیا۔ علی رضا کے حسن کا جواب نہیں، امام جعفر صادق امام اعظم کے بھی امام، ان کے علم کا جواب نہیں، امام باقر کے تقوی کا جواب نہیں، زین العابدین کے صبر کا جواب نہیں، تقی نقی حسن عسکری ان کی عظمتوں کا جواب نہیں، غوث پاک کی ولایت کا جواب نہیں، غریب نواز کی ولایت کا جواب نہیں۔ یہ سب دیکھتے جائیں اور آخر میں جو مہدی آئیں گے، جن کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرمائیں گے، وہ بھی نبی کی اولاد ہے۔ اب سرکار فرماتے ہیں حسین و سبتم من الاسباط، حسین میرے سارے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، اس کا مطلب یہ ہے زین العابدین سے لے کر مہدی تک میرے بیٹوں میں جتنی فضیلت بکھری بکھری نظر آئے، اگر اس کو مجسم کسی ذات میں دیکھنا ہے تو اسی کو حسین کہتے ہیں۔ اگر گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب۔